اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ہم سورہ ابراہیم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال ایک خوبصورت اور پاکیزہ درخت سے دی ہے جس کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہوں اور جس کی شاخیں اور جس کا تنا اوپر آسمان تک جا رہا ہو۔ اس کے مقابلے میں کلمہ کفر کو، وہ کلمہ جس پہ انسان کو ایمان یقین نہیں ہوتا ہے، اس کی مثال ایسی جھاڑ جھنکار سے دی ہے کہ ہوا آئی اور اس کو اڑا کے لے گئی۔ میں ترجمہ پڑھنا پسند کروں گا۔ ارشاد ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ الحجر کی طرف ہم آتے ہیں۔ سورہ الحجر میں جو چیز سب سے اہم ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ قرآن مجید کی بلکہ دین کی محافظت کے بارے میں ایک تاریخی اور یادگار قول اور اللہ تعالی کا عہد۔ ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس پیغام کو، اس نصیحت کو نازل کیا، اور دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ میں نے شروع میں اس کی تشریح تو کی ہے، آج چند اشارے اور بھی میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ انسانی قوت سے باہر ہے اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی یہ کتاب، اس کا یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہے گا، محفوظ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ ایک انسان تو کیا، بڑی سے بڑی حکومت، دنیا کی ساری حکومتیں مل کے بھی کسی ڈاکومنٹ کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سینکڑوں سالوں، ہزاروں سالوں کے بعد یہ ڈاکومنٹ ایسے کا ایسے رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ انسان سارے مل جائیں، یہ دعویٰ کسی کلام کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں، ڈاکومنٹ کے بارے میں نہیں کر سکتے، ان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ دعویٰ ایک جگہ نہیں، 20 جگہ خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور دعویٰ اللہ کی طرف سے ہے کہ دیکھو یہ میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی پوری پوری حفاظت کر کے بتاؤں گا۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ تاریخی طور پہ یہ بات ثابت ہے، اور اس کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، صحابہ کے سامنے تھا۔ آج میں اس بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں الذکر کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے الذکر، پیغام، نصیحت، دین نازل کیا ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ الذکر سے مراد صرف قرآن مجید ہے۔ مجھے اس بات پہ اصرار ہے کہ الذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور سنت طیبہ بھی، حضور کی سیرت بھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کی بھی حفاظت کی ہے، قرآن مجید کے معنی کی بھی حفاظت کی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے معنی سنت کے اندر، حضور کی سیرت کے اندر، حضور کی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے ذہن میں فوراً سوال اٹھے گا کہ احادیث میں تو ضعیف بھی ہوتی ہیں، موضوع بھی ہوتی ہیں، درست بھی ہوتی ہیں۔ جناب والا، انسانی تاریخ میں جتنی محنت حدیث کے فن پہ، حضور کی سیرت اور حضور کی سنت طیبہ
کی حفاظت کے فن پہ کی گئی ہے. آج تک کسی سائنس پہ، کسی فن پہ اتنی محنت انسانوں نے مل کے نہیں کی ہے. یعنی 10 لاکھ محدثین تو ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے احادیث کو منتقل کیا، اور ایک ایک حدیث کو وہ اس طرح سے چھان پٹک کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس کو بالکل کیٹیگرائز کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے. اور پھر قرآن خود کہتا ہے آگے چل کے سورہ النحل میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پہ واضح کر دیں، بیان کر دیں ما نزل الیہم، جو ان پہ نازل کیا گیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو نازل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی ایک ذکر اللہ نے حضور پہ نازل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی حکمت ہے، پریکٹیکل وزڈم ہے، قرآن مجید کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے. وہ یہی سیرت ہے، سنت ہے، جو خود قرآن سے ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ وحی ہے جو کہ قرآن کی شکل میں آ گئی ہے، اور ایک وہ وحی و الہام ہے جو حکمت کی شکل میں حضور کے دل پہ القاء کیا گیا ہے، الفاظ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وہ حضور کی عملی زندگی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کے الفاظ کی بھی حفاظت کی گئی ہے، قرآن مجید کے معنی کی بھی حفاظت کی گئی ہے، اور وہ حضور کی سیرت طیبہ اور حضور کی سنت طیبہ کی شکل میں اور احادیث کے ذخیر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. ناظرین، سورہ الحجر ختم کرتے ہوئے میں وہ آیات تلاوت کروں گا، ان کا ترجمہ، جس میں ہمارے کھلے دشمن کا ذکر ہے کہ کس طرح سے اس نے مہلت مانگی ہے ہمیں بہکانے کے لیے. ان آیات کو غور سے سنیے کیونکہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، رب نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا، میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا، میرے رب، جیسا تو نے مجھے بہکایا، ذرا جسارت دیکھی، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو نے مجھے بہکایا. میرے رب، جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں انسانوں کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. ناظرین، اس آیت پہ مر مٹنے کو جی چاہتا ہے. قال، پروردگار نے کہا، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ راستہ نصیب کر دے، سیدھا